محبت ہے آل رسول سے، جن کو محبت ہے اصحاب رسول سے، میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا طاہر سلطانی صاحب کہ آپ آئیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، میٹھے کی آمد، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بالغرام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما بعد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا ظاہرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت کے ساتھ مرتبہ کیا آقا درود و سلام کا تحفہ بھیجتا ہے ارحم الراحمین، اس کے 10 گنا معاوضہ۔ درود پاک کی فضیلت بھی بیان کی گئی کہ صرف ایک مرتبہ درود بھیجنے کی وجہ سے ارحم الراحمین 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ درود و سلام کا پڑھنے والا اپنے اللہ کو اتنا راضی کرتا ہے، بندہ درود بھیجتا ہے، جواب میں اللہ کریم اپنی رحمتیں عطا کرتا ہے۔ درود و سلام کا پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہے، اتنے مقدر والا ہے، بندہ درود بھیجتا رہتا ہے۔ ارحم الراحمین درود پڑھنے والے کا دونوں جہانوں میں درجہ اونچا فرما دیتا ہے۔ محبت سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی بجمالہ حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ
گرامی جو تشریف فرما ہے، مہمانان گرامی کا اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی اس پاکیزہ مبارک محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین، میزبانوں کا انتظام کرنا، اہتمام کرنا، تمام مہمانوں کا تشریف لانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میلاد والے آقا کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین، آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں جو رسول عطا فرمائے، جو پیغمبر عطا فرمائے، جو ہمیں نبی عطا فرمائے، وہ شانوں والے، عظمتوں والے، رفعتوں والے تو ہیں ہی، ان کا ایک پہلو یہ ہے کہ امت پر ہمارے آقا کے بڑے احسانات ہیں۔ مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہمارے نبی کے ہم پر کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ بندہ لاکھ چاہے ان احسانوں کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتا۔ وہ احسانات کون سے ہیں؟ پچھلی امتوں کے لیے یہ قانون رہا، یہ عادت رہی، جو کوئی حکم دیا جاتا وہ حکم پورا کرتے تو ثواب ملتا، نیکی ملتی، ان کا انہیں اجر دیا جاتا، بات ختم ہو جاتا۔ جو انہوں نے کیا اس کے مطابق اجر مل گیا، بات ختم ہو گئی، دنیا میں مل جائے گا، باقی آخرت میں ملے گا۔ ہماری امت کا یہ عالم یہ ہے، ہماری بات ختم نہیں ہوتی، ہم عمل ایک کرتے ہیں، اللہ کریم ایک ایک عمل کا کتنی مرتبہ ہمیں ثواب عطا جزا عطا فرماتا ہے، بدلہ عطا فرماتا ہے، صرف اسی وقت نہیں بعد میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کریم صرف دنیا میں نہیں، ہم عمل یہاں کرتے ہیں، اللہ بدلہ قیامت کے دن آتا ہے۔ ہم پہ نماز فرض ہوئی، نماز کی فرضیت کے لیے کہا وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو نماز کی چابی ہے، وضو کو نماز کی چابی بنا دیا۔ دوسری حدیث میں ہے نماز جنت کی چابی ہے۔ کیسی پیاری ترتیب ہے، وضو کرنے سے نماز ملتی ہے، نماز پڑھنے سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو نمازی آدمی بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش قسمت ہے، وہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، گویا حدیث کے لفظ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جسے نماز کی توفیق دے دی، جنت کی چابی بھی اسے عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمام کو جنت عطا فرمائے۔ ہوا کیا تھا؟ نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ وضو کرنا۔ وضو کرنے سے ہمیں وہ کیا کیا ملتا؟ ایک الگ وضو کی فضیلت، وضو کی اہمیت پورا ایک الگ موضوع ہے۔ صرف اتنا بتاؤں، آقا کریم نے فرمایا جو اللہ کا نام لے کے وضو کرتا ہے، اپنے منہ میں پانی ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے، پانی باہر آتا ہے، منہ کے سارے گناہ بھی باہر آ جاتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا وضو کرتے ہوئے چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے سارے گناہ پانی کے ساتھ نیچے بہ جاتے ہیں۔ فرمایا جب ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے سارے گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ اب وہ وضو ایک ہے، عمل ایک ہے، بس منہ کے گناہ دھل جاتے،
بڑی بات تھی، لیکن فرمایا نہیں، منہ کے الگ، چہرے کے الگ دھلے، بازوؤں کے الگ دھلے۔ آقا کی حدیث ہے، فرمایا جو سر کا مسح کرتا ہے اللہ کریم سر کے بھی سارے گناہ معاف فرمایا۔ فرمایا آخر میں جو اپنے وہ پاؤں دھوتا ہے، وضو کا اختتام ہو گیا، پاؤں دھوتا ہے، جو ہی پاؤں دھل کے نیچے آتا ہے پاؤں کے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کتنی بڑی سعادت ہے عمل وضو کرنا، لیکن کس کس حصے کے گناہ معاف ہوئے؟ عام طور پہ گناہ انہی چیزوں سے ہوتے ہیں۔ کوئی اپنی گردن سے گناہ نہیں کرتا، کوئی سینے سے نہیں، یا زبان سے یا منہ سے یا آنکھوں سے یا ہاتھ اور پاؤں سے۔ فرمایا تم ایک وضو کرو اللہ سارے گناہ ہی معاف کرو۔ اور نماز پڑھنے والے کتنے خوش نصیب جنتی لوگ ہیں۔ جنت کی چابی تو بعد میں ملے گی، اللہ چابی دینے سے پہلے سارے گناہ ہی معاف کروا دے۔ یہ تو کیا ہو گیا؟ اجر مل گیا، دنیا میں اجر مل گیا۔ اب آقا کی دعائیں کیا تھی؟ اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت پہ مہربانی کر دے۔ بار بار دعائیں، کثرت کے ساتھ دعائیں۔ زمین پہ تھے تو یہی دعائیں، معراج کی رات آسمانوں پہ گئے پھر بھی یہی دعائیں مانگ رہے۔ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت پہ کرم کر دے۔ آئیے آقا کریم نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے مسجد جاتا ہے، پڑھنی کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں۔ گھر میں نماز نہیں، نہ کوئی چیز ہے، نہ اللہ اکبر کہا جاتا، نہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ نماز گلی کی نکڑ مسجد پہ ہے، لیکن فرمایا جو وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے مسجد جاتے ہوئے جتنے قدم اٹھا کے جاتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے گناہ کو معاف فرما دے۔ دیکھیے اللہ کریم کا اجر، مصطفیٰ کی دعاؤں کا، ان کے احسانات کا۔ اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اللہ نے بھی اپنے دینے کی کمال فرمایا۔ عطا فرمایا ہے تو اتنا عطا فرمایا۔ ہمیں کیا ملا؟ نماز وہاں پڑھنی، گھر سے قدم اٹھا کے نکلے، آقا نے فرمایا ہر قدم پہ گناہ معاف۔ بات ہو گئی، بڑے گناہ اندر کے کبیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ آقا نے فرمایا میری امت صرف یہی نہیں، اللہ نے میری دعاؤں کا صدقہ اتنا کرم کیا ہے۔ فرمایا ہر قدم پہ جہاں گناہ معاف ہوں گے اللہ ہر قدم پہ تمہارا درجہ بھی بلند فرما دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ نماز وہاں پڑھنی ہے، گناہ یہاں معاف ہو رہے، درجے یہاں بلند ہو رہے۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے تو کتنا خوش نصیب ہے۔ پچھلی امتیں نیکی کرتی تو ثواب ملتا، ہم ابھی نیکی نہیں کرتے، نیت کرتے ہیں اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی توجہ چاہوں گا، قیمتی باتیں، روزانہ کام آنے والی باتیں۔ آج کل ہمارے جوان جاتے ہیں نا کہیں سکول، بیگ وغیرہ یا کام کا بیگ ہو، پیچھے کندھوں پہ اترے، ہم دیکھتے ہیں مسجد میں آئے، جب نماز پڑھنے لگتے ہیں نا تو بیگ اتار لیتے، اتار کے اسے ایک طرف رکھا، پھر مشکل ہو جاتی، بوجھ ہوتا ہے، نماز میں خلل پڑتا ہے، تو بیگ کو اتارا، اتار کے رکھا، نماز شروع کر دی، نماز مکمل ہوئی، واپس جانے لگے، اپنا بیگ اٹھایا، دوبارہ ڈالا، اپنے گھر کو چلے گئے۔ اب اللہ کا کرم دیکھیے، ابھی نماز شروع نہیں کی، وضو کیا تھا، گناہ معاف، ایک ایک قدم پہ گناہ معاف، ایک ایک قدم پہ درجے بلند۔ بندہ جب نماز شروع کرنے لگتا ہے
اللہ کریم فرماتا ہے میرے فرشتوں میرا بندہ میری بارگاہ میں آ گیا، نماز پڑھنے لگا ہے، تم ایسا کرو اس کے جتنے گناہ ہیں نماز کے لیے وہ گناہ ایک طرف کر دو۔ جس طرح بیگ اٹھا کے رکھ دیا نا، فرشتوں اس کے گناہ اٹھا لو، کندھوں سے اٹھا لو، تم میرا بندہ پاک ہو کے نماز پڑھے۔ بعد کی بات ہے بندہ نماز پڑھتا ہے، فرشتوں نے سارے گناہ لے لیے اٹھا لیے، نماز مکمل ہو گئی۔ اب نماز کے لیے گناہ اٹھائے تھے نا، فرشتے کہتے مولا جس نماز کے لیے گناہ لیے تھے نماز مکمل ہو گئی، اب گناہ واپس رکھ دیں۔ جواب آتا ہے یہ میری شان کے لائق نہیں، اس نے میری نماز پڑھی میں نے سارے گناہ ہی معاف کر دیے۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایک عمل ہے، وہ لوگ ایک عمل کرتے تو ثواب بھی ایک ملتا، وہ ہم ایک عمل کرتے ہیں، عمل کرنے سے پہلے بھی ثواب ہے، عمل کرنے کے بعد بھی ثواب۔ صرف دنیا ہی نہیں، آقا نے کتنا احسان کیا۔ میں نے بات شروع کی تھی ہمارے آقا ہمارے محسن، اتنا احسان اتنا احسان۔ اللہ اکبر، وضو ہم نے یہاں کیا گناہ معاف ہو گئے، مولا تیرا بڑا کرم، ایک وضو کرنے سے اپنا ہی چہرہ دھویا، اپنے ہی ہاتھ دھوئے، تو نے سارے گناہ معاف کر دیے، تیری کتنی شان ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں، اللہ کے نبی اپنے لیے کم مانگتے، ہمارے لیے زیادہ دعا مانگتے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں میں رات آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مجھے کوئی کام تھا، کوئی عرض کرنی تھی، میں آیا، آقا رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، امت کے لیے دعا مانگ رہے، میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، آقا کی دعا لمبی ہو گئی، میں نے کہا دعا پتہ نہیں کتنی لمبی ہوگی، میں کام کر کے صبح آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، رات چلا گیا، کام کر لیا، سو گیا، اٹھنے کے بعد صبح جلدی آیا کہ آقا کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ رات بھی آیا تھا اب دوبارہ آیا ہوں، میری یہ عرض ہے۔ کہتے ہیں جو ہی میں نے قدم رکھا میں دیکھ کے حیران رہ گیا، آقا اسی جگہ بیٹھے امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ساری رات جو ہمارے لیے دعا کرے وہ نبی کتنی شان والا ہوگا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ تو یہ آقا کریم کی دعائیں، اب دعاؤں کی قبولیت کیا؟ اللہ نے وعدہ فرمایا محبوب تیری امت کے بارے میں تمہیں پریشان نہیں کروں، میں تمہیں راضی کروں گا۔ امت کے بارے میں تو نے اتنی دعائیں مانگی، اتنی دعائیں مانگی، میں بھی وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن تجھے تیری امت کے معاملے میں راضی کروں۔ اب دیکھیے عمل ایک کیا، اتنا کچھ عطا کیا، جھولی کو بھر دیا، لیکن ابھی بھی اللہ کی عطا ختم نہیں ہوئی۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے دل میں ایک سوال ہے، وہ سوال یہ آقا قیامت کے دن تو اتنی امتیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک اتنی ساری امتیں، ان ساری امتوں میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ بڑا ویلڈ سوال ہے ہمارے ذہن میں بھی۔ آپ 1000 آدمی ہو نا، ہمارا سگا بھائی بھی ہو کہیں آگے پیچھے ہو جائے تو غور سے دیکھنا پڑتا، بھائی کہاں گیا، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ آقا قیامت کے دن اتنی امتیں، کتنی تعداد، ہزاروں لاکھوں میں، آقا آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟
وضو کرنے والوں مصطفیٰ کے احسان کو مانو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سوال کرنے والے قیامت کو میں بڑی آسانی سے پہچانوں گا۔ تو کہتا ہے کیسے پہچانوں گا؟ میں تو بڑی آسانی سے پہچانوں گا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ اتنی امتیں آپ آسانی سے کیسے پہچانیں گے؟ آقا کریم نے فرمایا اللہ نے خاص کرم صرف میری امت پہ فرمایا، یہ کرم کسی امت کو نہ ملا، یہ انعام کسی اور امت کو نہ ملا۔ جی یا رسول اللہ کیا کرم؟ فرمایا اللہ نے خاص کرم کیا، میری امت دنیا میں وضو کرتے ہوئے جسم کے جن حصوں کو دھویا کرتی تھی، قیامت کا دن ہوگا جسم کے وہ حصے چمکنا شروع ہو جائیں۔ آج 10 گھر پوری گلی میں لائٹ بند ہو، صرف ایک گھر میں یو پی ایس پہ بلب جلے، گلی کی نکڑ پہ پہچان لیتے وہ بلب جل رہا ہے، وہ لائٹ جل رہی، حالانکہ 100 گھر ہیں لیکن بلب جلے، لائٹ آئے، روشنی نکلے تو گھر پہچانا جاتا ہے۔ اللہ نے کتنا کرم کیا۔ وضو کر کے نماز پڑھنے والوں قیامت کا دن ہوگا، پچھلی امتیں مشکل میں ہوں گی، مصطفیٰ کی امت کے چہرے چمکنا شروع ہو جائیں۔ اندازہ لگائیے جس نبی کی امت کے چہرے قیامت کو چمکنا شروع ہوں گے، اس نبی کے اپنے چہرے کا عالم کیا۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ اے ایمان والو آقا کا شکریہ ادا کرو، ان کے احسان کو مانو۔ شکریہ ادا کرنے کا کیا طریقہ؟ پیسے دیں؟ کیا کریں؟ شکریہ ادا کرنے کے لیے کریں کیا؟ آسان سا طریقہ، یہ گھر ماہانہ درود پاک کی محفل سجاتا ہے، آخر میں بات اسی پہ آ گئی۔ آقا کے شکریہ احسانات کا شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا۔ تم درود و سلام پڑھو گے، آقا کا شکریہ بھی ادا ہو جائے گا۔ بات کیا تھی؟ شکریہ۔ آج کوئی ہمیں تحفہ دے نا، کوئی انعام کرے، میں آگے سے کہتا ہوں حضور آپ کا شکریہ، مہربانی آپ کا شکریہ، ایسے ہی کہتے ہیں نا، بات برابر ہو گئی۔ لیکن قربان جائے مصطفیٰ پہ، قربان جائے مصطفیٰ کے رب پہ، ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے درود پڑھتے ہیں۔ بات برابر ہونی چاہیے تھی، لیکن کریم کے کرم پہ قربان جائیں، ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے درود پڑھتے ہیں۔ وہ ایک درود کا 10 نیکیاں ثواب عطا فرمائے۔ کتنے کرم کی بات ہے، شکریہ ادا کیا، ایک مرتبہ درود پڑھا، صرف 10 نیکیاں نہیں 10 گناہ بھی معاف ہو گئے، درجے بھی بلند ہو گئے، رحمتیں بھی مل گئی، برکتیں بھی مل گئی۔ مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں، میلاد کا کیا مقصد ہے؟ آقا سے نسبت قائم کی جائے، آقا کی باتیں کی جائیں، بددعا کے چہرے کا ذکر کیا جائے، آقا نے جو احسانات اپنی امت پہ کیے ان احسانات کو یاد کیا جائے، تاکہ دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ اور یاد رکھیے جس دل میں کملی والے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، دنیا تو دنیا رہی، وہ دل قبر میں بھی جگمگاتا رہتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک
انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. شاعر نے کتنی خوبصورت بات کی، ذرا اس کی بات کی گہرائی کو سمجھیں. 14ویں کا چاند ہو چمک رہا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن چاند اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے جب 14ویں کے چاند کے ارد گرد ستارے جگمگا رہے ہیں. 14ویں کا چاند ہے، اس کے ارد گرد ستارے وہ بھی روشنی بکھیر رہے، وہ منظر ہی جدا ہوتا. چاند ویسے ہی خوبصورت، لیکن جب ستارے آ جاتے ہیں اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے. توجہ کیجئے گا، جب حاضر خدمت تھے ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، جب حاضر خدمت تھے ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. لجپال جدا رکھوالائے ان کون مٹاون والائے، لجپال جدا رکھوالائے ان کون مٹاون والائے. ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ مصطفیٰ